بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی ہم نے قرآن بواسطہ جبریل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو. تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یعنی قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف. ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف. یہ جملہ اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ کو ترتیل کا معنی ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. پھر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ ترتیل کس کو کہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس کا مفہوم بتانے کے لیے کافی ہے. الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف. ترتیل کیا ہے؟ ہوا یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور تجوید کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ صاف ستھرا کرنا، کھرا کرنا اور خوبصورت طریقے سے ادا کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں کیسا پڑھنا ہوگا؟ اس کے حروف کو، کیونکہ حرف سے لفظ بنتا ہے اور لفظ سے پھر آیت بنتی ہے، تو سب سے پہلی توجہ کس پر ہوگی؟ حرف پر ہوگی. تو حرف کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہے. تو حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا یعنی کھرا، صاف، ان کے صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح ساؤنڈ کے ساتھ. اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. اوقاف کس کو کہتے ہیں؟ وقف کی جمع ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں نہیں رکنا ہوتا وہاں رک جاتے ہیں، جہاں رکنا چاہیے وہاں رکتے نہیں. تو ابھی آپ کو مخارج کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پریکٹس کرنا ہوگی کہ کہاں کہاں رکا جا سکتا ہے. تو مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے. وجوب کا مطلب ہوتا ہے واجب ہونا. اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے. اس علم کی فضیلت یعنی جو علم اب آپ سیکھ رہے ہیں یا سکھایا جا رہا ہے آپ کو، اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہی ترتیل کے ساتھ ہے. تو گویا ترتیل وہ انداز ہے جس کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مطلوب ہے. نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں. تو یہ ہمارا اس طرح پڑھنا گویا ایک دینی تقاضا ہے، ایک ضرورت ہے. اور جیسا کہ وہ آیت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں اس طرح جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. تو حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. جو ایمان لائے گا اس کے لیے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوگا. چنانچہ آیات وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور رَتَّلْنَاهُ ترتیلا میں تو ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا. اور رتل القرآن ترتیلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اور لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کیسے پڑھ کے سنائیں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. مُكْث کا مطلب تھا ٹھہر ٹھہر کر. تو گویا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سنوایا اسی طرح آپ خود پڑھتے ہیں اور پھر اسی طرح آپ نے پڑھایا اور اسی طرح ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی پڑھیں. تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو تجوید یعنی عمدہ صحت ادا کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے مرادی معنی سمجھنے کے لیے علم وقف اور ابتدا کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. مرادی معنی کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو معنی اس سے مراد ہو. بس اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ قرآن پاک کو کامل تجوید
اور حسن وقف اور ابتدا کی کامل رعایت کے ساتھ پڑھایا جائے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اب متشابہ الصوت، متشابہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تشابہت، ملتے جلتے، شابش، الصوت آواز، متشابہ الصوت ملتی جلتی آواز، حروف یعنی حرف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، ان کے صوتی یعنی آوازی اوصاف، وصف یعنی ان کی خصوصیات، یعنی مختلف حروف جن کی آواز باہم ملتی جلتی ہے ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، ان آوازوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی پریکٹس ہے یہ۔ نمبر 1، حمزہ اور عین کی صوت میں فرق۔ حمزہ اور عین، اب آپ دیکھیے کہ عین جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی تو حمزہ ہی کی طرح ہوتا ہے، بس اس میں ذرا کھینچ کے اس کو اوپر لے جاتے ہیں، موڑ دیتے ہیں۔ تو حمزہ اور عین لکھائی یا شیپ اس میں بھی ملتے ہیں، اور ان کی آوازیں بھی ملتی ہیں، اور نکلتے بھی قریب قریب کی جگہوں سے ہیں، مخرج بھی قریب ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یعلمون، بولیے یعلمون۔ عین کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یعلمون، یعلمون، یعلمون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ابتدا میں سنوایا گیا، لکھ کر نہیں دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا تھا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کے پڑھنے میں حروف واضح نہ ہوتے تو لکھنے والے کچھ سے کچھ لکھ دیتے، کتنی بڑی غلطی ہوتی۔ تو چونکہ قرآن پاک کی بنیاد یا بیس کس چیز پر تھی؟ سننے پر، تو سننے اور بولنے کے لیے پھر درستگی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی حرف کو صحیح طور پر ادا کرنے سے۔ یتلونہ حق تلاوتہ میں کیا آتا ہے؟ حروف کو صحیح ادا کیا جائے تاکہ سننے والا صحیح سنے، صحیح سن کر دل پہ صحیح اثر ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہر حرف کا جو ایفیکٹ ہے ہمارے ہارٹ کے ڈفرینٹ حصوں پہ مختلف ہوتا ہے، یعنی ہمارا دل جو ہے نا ان ساری آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب ہم جھٹکے سے کوئی آواز پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا دل پہ، جب نرم کر کے پڑھیں گے تو اثر اور ہوگا۔ تو چونکہ یہ آوازیں محض آوازیں نہیں ہیں، یہ آوازیں دل کے تاروں کو ہلاتی ہیں، دل کے مختلف حصوں پہ جا کے روشنی ڈالتی ہیں یا اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جب تک آواز یا مخرج یا اس کا پروننسیشن درست نہیں ہوگا، قرآن پاک کی تاثیر نہیں اندر اترے گی، حق ادا نہیں ہوگا اس کتاب کا۔ تو حق ادا کرنے کے لیے پہلا بنیادی نمبر 1 سٹیپ کیا ہے؟ حرف صحیح ادا کریں اور ان کے فرق کو محسوس کریں، سنتے وقت بھی اور بولتے وقت بھی کوشش کریں۔ کیا کہا میں نے؟ یہ ایسے ہی سر کھپائی نہیں ہو رہی، نہ آپ کی نہ میری، اس کا کچھ مقصد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اس حق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ایک ایک حرف کو صحیح پڑھ سکتے ہوں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیے ہیں کہ لو ہمارے باپ دادا نے تو ایسا نہیں پڑھا تھا، تو کیا وہ غلط پڑھتے رہے اور ان کو ہا خا نہیں آتا تھا تب بھی ان کا عمل بہت اچھا تھا؟ اور حضرت بلال جو تھے وہ تو شین صحیح طرح پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، پھر بھی ان کی آذان جو تھی وہ بہت اچھی تھی۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کر کے اس فرض سے کوتاہی کر لیں، یا بعض اوقات لوگ اس علم کو ایک حقیر سی چیز سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ سنگنگ کو ایز اے پروفیشن لیتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ریاض کرتے ہیں۔ کس وقت کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ صبح کس وقت؟ 10 بجے اٹھ کے؟ فجر کے وقت، جو اصل میں قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے کا وقت ہے۔ صبح صبح اندھیرے منہ اور رات کے پچھلے پہر، کیونکہ اس وقت فضا میں خاموشی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو آواز کا اثر ہے وہ دل پر زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ساؤنڈ انسان نکال سکتا ہے، اور خالی معدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے
خود سے مروب کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں کرتے ہیں، لیکن ہم سب کے دعوے کہ ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری محنت کتنی ہے اور ہماری کوشش کتنی ہے، اور ہم اس کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے ہوئے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اتنا حساب لے. ہم فوراً دوسروں کا تو سوچتے ہیں کہ دوسرے یہ نہیں کر رہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ہاں، تو یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اولئک یؤمنون بہ جو کہہ دیا گیا، تو اس لیے کوشش شرط ہے. کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہیں کہہ پاتا تو اس کی تو پکڑ نہیں، کیونکہ اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اصل بات تو نا حق ادا کیے، اس نے کوشش کا حق ادا کر دیا، پھر بھی اس بیچارے کے بس میں نہیں، قابل معافی ہے. تو جو کوشش نہ کرے اور جان بوجھ کے اس کام کو حقیر سمجھے اور اس سے کوتاہی کرے اور سیکھنے کا موقع ہو بھی تو نہ سیکھے، پھر پوچھ اس کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے پاس موقع ہے اور اس چیز کو پوری محبت سے، دلچسپی سے، توجہ سے، ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کرنا ہے. عین کو ادا کرتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے، یعنی گلے کے اندر بہت بل نہ ڈالے جائیں، بلکہ اسے بلا تکلف ادا کیا جائے. یعنی اس کو رگڑا دے کے نہیں نکالیں، بلکہ لیکن اگر اس کی ادا مشکل ہو، اگر آرام سے نہیں نکلتا ہو تو درمیان حلق کو ہلکا سا دبا کر ادا کریں. درمیان حلق کو ہلکا سا دبا کر ادا کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب مسواک کرتے تھے تو صرف دانت نہیں بلکہ زبان اور زبان کے آگے حلق تک مسواک پھیرتے تھے، جس سے گلے کی اور حلق کی آلائشیں جو ہیں وہ بھی دور ہوتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر حلق کے اندر مسواک تھوڑا سا کیا جائے تو گلینڈز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ جب ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک اور یہ سارا جو ایریا ہے سانس لینے کا یہ تر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ ناک صاف کرتے ہیں تو پوری طرح صاف ہو جاتی ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلق میں مسواک پھیرتے تھے تو اس وقت او کی آواز آتی تھی. ٹھیک، چلیے حمزہ اور عین کی آواز کی مشق. ا ا ا اے 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 او او او. پھر عین کی آواز ہے آ آ آ اے 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 او 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 ا آ. فرق ہونا چاہیے. ا آ ا آ ا آ اے 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 او او. بولیے، مسکرانے سے آپ کو نہیں آئے گا، منہ سے حرف نکالیے. کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. سب پریکٹس کیجئے، کو ہنسی کھیل کا وقت تھوڑی ہے. او 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 او. دونوں ایک جیسی آواز ہے. کان لگائیے، پھر آپ کو اپنی غلطی خود پتہ چلے گی. او 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 او. حمزہ اور عین کی صحیح نطق کے ساتھ ادا کیجیے. ان اما خائن علم سائح سائق جائزۃ عبد قنع مشروع علم نافع مستعر. دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے. ابدا عبدا علم علم علیم علیم. اب آپ دیکھیے دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے. علیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دردناک. اور علیم، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے ساؤنڈ میں فرق کر کے ایک لفظ کی بجائے دوسرا لکھوا دیتے تو کیا بن جاتا قرآن پاک؟ کتنے میننگ چینج ہو جاتے. اور آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے تک صرف ساؤنڈز پر ہی بیسڈ رہا، لکھا ہوا نہیں تھا.
لکھا ہوا نہیں لوگ پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، یاد کرتے تھے، کرواتے تھے، اور یہ سب عمل زبانی چلتا تھا، حتیٰ کہ وہ کتابی شکل میں آ گیا. عمل، عمل، امہ، عم، امۃ، عمۃ، زأر، زعر، یتعلم، یتعلم، یعلمون، یعلمون، بدأ، بدع، قرأ، قرع. آپ کو معلوم ہے قرأ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھا. اور قرع ٹھک ٹھک کی، کھٹکھٹایا. شاء، شاع. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ شاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہا، اور شاع اشاعت ہو گئی. ضاء، ضاع. اس کا کیا فرق ہے؟ ضاء کا مطلب ہے روشن ہوا، اور ضاع ضائع ہو گیا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک کی بجائے دوسرا پڑھ دیں تو فوراً مطلب میں فرق ہو جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ مطلب میں فرق، تاثیر میں فرق آئے گا. جب تاثیر آپ کی فرق ہوتی ہے تو اس سے وہ مطلوبہ شفا حاصل نہیں ہوتی آپ کو جو قرآن کی تاثیر ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. چلیے آج اب پڑھتے وقت ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے.